إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر دا صحابہ سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا آغاز کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. دوسری جگہ فرمایا اے عمر جب شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. اے عمر جب شیطان تمہیں ایک راستے چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر کی زبان میں اور دل میں اللہ رب العزت نے سچائی کو رکھ دیا ہے، حق رکھ دیا ہے. وہ فاروق ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سچ اور جھوٹ کے بیچ میں فرق کر دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال کے بعد ہوئی. حضرت عمر بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے اور اس وقت بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش وہیں ہوئی اور آپ کی پرورش بھی وہیں ہوئی. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر 27 سال کی تھی اور آپ کے والد اس دنیا سے جا چکے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسٹیٹس مکہ میں بہت اونچا تھا. بنو عدی قریش کا ایک حصہ تھا اور بنو عدی کو قریش نے بہت بڑی ذمہ داریاں دے رکھی تھیں اور بنو عدی سے تعلق ہونے کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ عزت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا اس وقت صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے قریش میں. تو ان 17 لوگوں میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. آپ کے بھائی زید بن خطاب، آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب دونوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو جلدی قبول نہیں کیا تھا. آپ اپنے باپ دادا کے دین میں اڑے ہوئے تھے اور آپ اسی کو حق جانتے تھے اور اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے تھے. جو لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے نئے مسلمان ہو رہے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بہت پیٹا کرتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ لوٹ کر کے اپنے باپ دادا کے دین میں آ جائیں. مگر 6 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کی وجہ سے کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف نہیں گئے. انہوں نے ان 6 سالوں میں پرزور اسلام کی مخالفت کی اور اسلام کے خلاف کھڑے رہے. ان کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو امن و امان قریش کے درمیان تھی وہ چلی گئی تھی. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے قریش نے جو امن و امان کھو دیا ہے وہ امن و امان کو واپس کر لیا جائے اور پھر سے سبھی لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین میں لوٹا دیا جائے. مگر ان 6 سالوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے گھٹنا ہوئے جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوچ تھی وہ ہل گئی اور آپ کا جو عقیدہ تھا وہ بھی ہل گیا. اور اس سوچ اور اس عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے اندر کافروں نے یہ پھیلا دیا تھا، یہ عام کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، پاگل ہیں. اس طریقے کی باتوں کو بہت زیادہ مکہ کے اندر پھیلا دیا تھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام سے لوٹ کر کے اپنے باپ دادا کے دین کی طرف آ جائیں. اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی شک و شبہات تھے، ان کے دل و دماغ میں بھی شک تھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی جو ہے
لوگوں کے درمیان افتراق ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ ایک بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلاوت کو بغور سنا اور سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر ہلچل مچنے لگی اور آپ کو یہ لگا کہ یہ بات، یہ کلام کسی جادوگر کا یا کسی پاگل کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں آ کر کے آپ کے دل میں جو وسوسہ تھا اسلام کے خلاف، وہ وسوسہ کمزور پڑنے لگا اور آپ اسلام کے تعلق سے نرم دل ہوتے چلے گئے، مگر پھر بھی آپ نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ نے ایک دن یہ خیال کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے تاکہ ان کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں آئی ہیں وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ عمر نے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ایک دن ننگی تلوار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف گئے تاکہ آپ کا قتل کر سکیں۔ تو راستے میں آپ کو اپنا ایک دوست مل گیا جو چھپے طور پر مسلمان ہو چکا تھا اور ان کا نام تھا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے آپ سے پوچھا، خیریت تو ہے، کیا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننے کے بعد نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی کہ آپ کسی بھی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ سے یہ خیال کو مٹا دیں اور ان کو واپس اپنے گھر کی طرف بھیج دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلے والے اس عمر کو چھوڑیں گے، اس کو باقی رکھیں گے اگر تم ان کا قتل کرو گے؟ تو یہ کہنے کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال نہیں بدلا، ان کی سوچ نہیں بدلی۔ اس کے بعد نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور آپ سے کہا کہ پہلے تم اپنے گھر کا خیال کرو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں، جاؤ پہلے ان کا حساب لو۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے باہر ہی سے 3 لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ تو قرآن پڑھنے کی جب ان کا آواز آئی تو انہوں نے دروازے میں کھٹکھٹایا۔ دروازے میں کھٹکھٹانے کے بعد اندر 3 لوگ موجود تھے، ایک ان کی بہن تھی، ایک ان کی بہنوئی تھے اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی کہ خباب بن ارت۔ آپ دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ تو جب دروازے میں کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی تو خباب بن ارت گھر کے کسی کونے میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن قرآن کی ان پنوں کو چھپا کر کے دروازہ کھولتی ہیں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اندر آئے اور اندر آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد کے دین کو اپنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے دونوں کو پیٹنا شروع کیا اور اپنی بہن کے سر پر آپ نے لکڑیاں دے مارا تو وہاں سے خون بہنے لگا۔ تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی نے ایک ساتھ ہی اس بات کو قبول کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا ہے، وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے کہا کہ اے عمر، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم اس دین سے اب پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر کے اور اپنی بہن کے سر سے خون نکلا ہوا دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ اس پر آپ کی بہن نے وہ اوراق نکال کر کے آپ کو دے دیے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اوراق لیے، وہ پنے لیے، تو ان پنوں میں سورہ طٰہٰ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا یہ کلام کسی معمولی شخصیت کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت خباب بن ارت جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ فوراً باہر آتے ہیں اور باہر آ کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ کل میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور طاقت عطا کر۔ اس پر
खब्बाब बिन अरत ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसरार किया कि आप इस्लाम ले आएं, तो ये कहना था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कहा कि तुम मुझे अल्लाह के रसूल के पास ले चलो। ये सुनकर के खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाते हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में मुकीम थे। अंदर से एक सहाबी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नंगी तलवार लेकर के आते हुए देखा, तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। ये सुनकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उसे आने दो, अगर वो नेक नियत से आ रहा है तो ठीक है, वरना उसी तलवार से मैं उसका सर कलम कर दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि उसे अंदर आने दो। तो जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उठ करके उमर के पास जाते हैं और उनकी चादर को अपनी मुट्ठी में पकड़ करके खींचते हैं और उनसे पूछते हैं कि ए खत्ताब के बेटे, बताओ तुम किस नियत से आए हो। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए आया हूं। ये सुनकर के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा। उसी के साथ साथ जो सहाबा वहां मौजूद थे सभी लोगों ने अल्लाहु अकबर कहा। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान से नवाज करके, और अल्लाह ने अबू जहल को ईमान नहीं दिया। ये इस बात की दलील थी कि लोगों के अंदर अगर सच्चाई को कबूल करने की ताकत होती है तो दूसरों की दुआ काम आती है, और अगर लोगों के अंदर सच्चाई को कबूल करने की ताकत नहीं होती है, उन्होंने अपने ज़मीर को, अपनी फितरत को इस तरीके से खराब कर लिया होता है कि वो अब सच्चाई को कबूल नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसी की दुआ काम नहीं आती है, अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता है। तो इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें चाहिए कि हम हर किसी के लिए दुआ करें। अब चाहे ईमान देना ना देना वो अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि हम किसी के दिल के अंदर झांक करके नहीं देख सकते। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।